السلام علیکم، میں ہوں آپ کا معلم امیر تیمور۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامیات کی کلاس دوم میں۔ آج ہم باب صوم سیرت طیبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا عنوان ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ۔ آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے کیا مراد ہے۔ آپ کے اخلاق حسنہ کی ہم مثالیں پڑھیں گے۔ سبق کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتاب کھولیے۔ سبق نمبر 2، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی، ایفائے عہد اور عفو درگزر کے بارے میں جان سکیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنا سکیں۔ پڑھیے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ ترجمہ: یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ علی اور قاسم جمعے کے دن کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ اس دن دادا جان انہیں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دلچسپ اور سبق آموز واقعات سناتے ہیں۔ آج جمعہ ہے اور دونوں بچے دادا جان کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ بچوں کو منتظر پا کر دادا جان ان کے پاس آ بیٹھے اور بولے، بچوں، آج میں آپ کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر اور رحم دلی کے بارے میں بتاؤں گا۔ علی: دادا جان، عفو درگزر کا کیا مطلب ہے؟ دادا جان: عفو درگزر کا مطلب ہے معاف کر دینا، چھوڑ دینا۔ مزید معلومات: جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرنے اور معاف کر دینے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ قاسم: جی دادا جان، میرے استاد نے بتایا ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم مزاج اور رحم دل بھی تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے سے بات نہ کرتے، بلکہ بات کرتے وقت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ بہت نرم اور الفاظ بہت شائستہ ہوتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انسانوں پر رحم کرتے بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی بہت نرم دلی سے پیش آتے۔ دادا جان: جی بالکل قاسم، میں آپ کو فتح مکہ کا بہت مشہور واقعہ بتاتا ہوں۔ دونوں بچے متوجہ ہو کر سیدھے ہو کر بیٹھے۔ جب اہل مکہ نے صلح نامہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ والے مسلمانوں کی اتنی بڑی فوج دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے مسلمانوں سے جنگ نہ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ یوں مکہ شہر بغیر کسی جنگ کے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا۔ فتح مکہ کے بعد سارے مکہ والے ڈرے سہمے ہوئے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ لوگوں نے ایک ساتھ کہا، ہمیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے سلوک کی امید ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، آج تم سب آزاد ہو، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ مکہ والے بہت خوش ہوئے۔ بہت سے لوگوں نے اسی وقت دین اسلام قبول کر لیا۔ قاسم: دادا جان، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی بدلہ نہیں لینا چاہیے اور دوسروں کی غلطی پر انہیں معاف کر دینا چاہیے؟ دادا جان: جی بالکل، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوسروں کو معاف کر دینے اور غصے پر قابو پانے کا حکم دیا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے وعدے کی پابندی کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتے، یہاں تک کہ کفار سے کیے گئے وعدوں کو بھی پورا فرماتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ بیٹا، ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں اچھے اخلاق و کردار کو اپنائیں، سب کے ساتھ محبت اور پیار کریں اور مل جل کر رہیں۔ حاصل کلام: حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین اخلاق سے نوازا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحم دلی نہ صرف مسلمانوں کے لیے تھی بلکہ غیر مسلموں، غلاموں، یتیموں اور جانوروں کے ساتھ بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مہربان تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اس سبق کو تفصیلاً پڑھا ہے۔ اس سبق میں ہم نے پڑھا ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ بہت بلند ہیں اور آپ کے اخلاق حسنہ سے جو کفار مکہ تھے وہ بھی متاثر ہوتے تھے، حتیٰ کہ وہ غیر مسلم تھے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پر، دیانت پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے تھے۔ تو کوشش کریں کہ اخلاق حسنہ اپنی زندگی میں اپنائیں، نہ صرف ہماری آخرت بنے گی بلکہ دنیا بھی بہت اللہ تعالیٰ شاندار بنا دے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔